اب یہ محمد کا جھوٹا کلام ہمارے سر کا درد بنتا جا رہا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو محمد کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے. وہ کون ہے اور وہ ایسا کیا کرے گا کہ محمد کو اپنے قابو میں کر لے؟ وہ عرب کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے. اس بار ہم محمد کی روح کو نقصان پہنچائیں گے. خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ آپ محمد پر جادو کریں. میں محمد پر ایسا جادو کروں گا کہ ان کا اللہ بھی انہیں بچا نہیں پائے گا. قل اعوذ برب الناس. آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کہ جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. ہم جانیں گے ان صورتوں کا مفہوم کیا ہے, یہ صورتیں کب نازل ہوئیں, انہیں معوذتین کیوں کہتے ہیں, اور سب سے اہم آج ہماری زندگیوں میں ان دونوں صورتوں کی کیا ریلیونس ہے. یہ کہانی ہے سن 7 ہجری کی. قبیلہ بنو زریق کے ایک جادوگر اور اس کی بیٹیوں کی جو یہودی تھے, اور اس یہودی جادوگر کا نام تھا لبید بن عاصم. یہ وہ شخص تھا جو رسول خدا سے شدید حسد کرتا تھا. میں محمد کے دین کو کبھی بھی پھیلنے نہیں دوں گا, اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے. اور یہ حسد, یہ جیلسی, یہ صرف پرانے وقتوں کی بیماری نہیں ہے. آج بھی ہماری زندگیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. آفس میں کسی کو پروموشن مل جائے تو دل میں بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے. اسد مبارک ہو, تمہارا پروموشن ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر. حاسدین سوال کرنے لگتے ہیں, اس کی پروموشن کیسے ہو گئی؟ ضرور باس کی خوشامد کرتا ہوگا. اور پھر وہ لگ جاتے ہیں لابنگ کرنے میں, اسے نیچا دکھانے میں ہر غلط اور ناجائز طریقہ آزماتے ہیں. جہاں تک بعض تو اپنے حسد اور بغض میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جادو ٹونے کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. مجھے کسی آدمی پر جادو کرانا ہے, اس کی پروموشن کی وجہ سے مجھے غصہ ہے. بالکل اسی طرح آخرکار ایک دن لبید بن عاصم کو بھی وہ موقع مل ہی گیا کہ وہ اپنے حسد کو پورا کر سکے. سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کی کامیابی کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ لبید بن عاصم کے پاس آیا, اور اس گروہ کے لوگ لبید کے سامنے آ کر اپنی مایوسی اور بے بسی کی کہانی سنانے لگے. یہ قریشی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے. ہم بہت کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن یہ باز نہیں آ رہے. ہم نے لوگوں کو ان کے خلاف کر کے دیکھ لیا, ہر قسم کے جادوگر سے جادو کروایا, لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا. اب ہم آپ کے پاس مایوس ہو کر آئے ہیں. لبید جو کہ پہلے ہی رسول خدا سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا, لیکن اب تو رسول اللہ پر جادو کرنا اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. بے فکر ہو جاؤ, میں محمد پر ایسا جادو کروں گا کہ پھر وہ کچھ بھی کر لیں نہیں بچ سکیں گے. وہ ایسا جادو کرنا چاہتا تھا کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو. دراصل یہ اس کے جادو کا بھی امتحان تھا. اور پھر لبید نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے آپ پر جادو کرنے کا فیصلہ کر لیا. چونکہ اس ڈیلیگیشن نے اس کام کے لیے لبید کو بھاری نذرانے کی آفر کی تھی. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہوا بتاؤں, مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلیک میجک آخر ہے کیا, اور اسلام جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے. اصل میں دین میں جادو اس عمل کو کہتے ہیں جس میں چھپے ہوئے اسباب استعمال کیے جائیں, اور وہ بھی شیطانی طریقوں سے, تاکہ کسی کو نقصان یا دھوکہ دیا جا سکے. دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جن کا مقصد صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے, وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, ہزاروں سال سے ہوتا آیا ہے, کیونکہ جادو ایک شیطانی فعل ہے. اور لبید بن عاصم یہ جادو ایک بہت بڑے اور خطرناک مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, جس کے لیے وہ منصوبہ بھی بنا چکا تھا اور بس اسے ایگزیکیوٹ کرنا باقی رہ گیا تھا. اس نے مدد لی ایک چھوٹے اور ناسمجھ بچے کی. لبید اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے, تم میرا ایک کام کرو گے,
मुझे मोहम्मद की कुछ इस्तेमाल शुदा चीजें ला दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। हुआ कुछ यूं कि एक यहूदी बच्चा जो अभी नासमझ और नाबालिग था मगर दिल से रसूल अल्लाह के बहुत करीब था, उनसे मोहब्बत करता था। वो अक्सर हुजूर के पास आता जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहता। वो पसंद करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इसी मौके का फ़ायदा उठाया लबीद बिन आसम। लबीद बिन आसम ने उस बच्चे को बहका कर अपनी तरफ माइल कर लिया। उसने बच्चे से कहा, मुझे मोहम्मद के कुछ कंघी के बाल चाहिए, तुम चुपके से ले आना। बच्चा नासमझ था और लबीद की बातों में आ गया। चूंकि वो बच्चा पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता जाता था, इसलिए कंघी के बाल हासिल करना उसके लिए आसान था। और यूं लबीद एक दिन ये सब चीजें हासिल करने में कामयाब हो गया। लबीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, कंघी के दंदाने, उसके साथ कई और अजीब व गरीब चीजें भी उठाई। इन सब में एक पुतला भी था जिसमें उसने सुइयां चुभोई थीं। लबीद ने जानवर की एक रग को लिया, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी बांधे और 11 गिरहें भी लगाएं। हर गिरह में एक एक सुई चुभोई और यूं जादू का अमल किया। जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर होने लगा। ये जादू इतना शदीद और इतना ख़तरनाक था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल झड़ने लगे, जिस्मानी ताकत कमज़ोर होने लगी। 6 महीने रसूल खुदा ने शदीद तकलीफ़ में गुजारे और आखिरी 3 दिन जब तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो आपने सब्र किया और अल्लाह से दुआ करने लगे। फिर एक दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पास हैं और फरमाया, अल्लाह के रसूल, लबीद नामी शख्स ने आप पर जादू किया है और जादू का सारा सामान एक कुएं में डाल दिया है। उस कुएं का नाम ज़रवान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कुएं की तरफ भेजा। जब वो वहां पहुंचे और कुएं को खाली करवाया, फिर जो मंजर सामने आया वो वाकई बहुत खौफनाक था, दिल दहलाने वाला था। उस कुएं में वो सारी जादू की हुई चीजें मौजूद थीं जो लबीद ने रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी मिले, वही बाल जो लबीद ने एक छोटे बच्चे के जरिए हासिल किए थे। लबीद ने उस जादू के सामान को बड़ी हिफाजत और मजबूती से रखा था। पहले एक पत्थर रखा गया था, उस पर यह जादुई सामान था। फिर दूसरा पत्थर रखा गया था, उस पर बाल मुबारक, और फिर तीसरा पत्थर जिसमें धागे रखे हुए थे। इन सब को पत्थर के जरिए मजबूती से दबाया गया था। इस जादू का असर इतना शदीद था कि पानी का रंग भी तब्दील हो गया था। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सहाबा को बताकर भेजा था और फरमाया था कि वहां से जाकर ये चीजें निकाल कर लाओ। सब हैरान थे कि अब क्या किया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारा सामान उठाया और उसे लेकर हुजूर के खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जैसा आपने फरमाया था वैसा ही कुएं से मिला है। सब सोच में थे कि अब इसका क्या किया जाए, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास लेकर नाजिल हुए। सूरह फलक और सूरह नास के नाजिल होने के बाद अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप इन दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ते जाएं और एक एक गिरह खोलते जाएं। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का हुक्म मिलते ही इस पर अमल किया और दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरह खोलते चले गए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। सहाबा इकराम ये मंजर देखकर जलाल में आ गए। उन्होंने उस जादूगर को पकड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला खड़ा किया। वो बहुत खौफजदा था, कभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, कभी वहां मौजूद सहाबा इकराम को,
ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. سب اس انتظار میں تھے کہ آج اسے سزا دی جائے گی. لیکن کچھ دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا جاؤ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب ڈر لگے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو. جادو کا اثر ہو جائے تو یہی معوذتین پڑھ لیا کرو اور سونے سے پہلے بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سویا کرو. ٹھیک ہے امی، میں جا رہا ہوں. بیٹا پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لو. ہم یہ صورتیں یاد تو کر لیتے ہیں مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ان صورتوں کے پیچھے کی کہانی اور ان کے اصل معنی و مفہوم کو سمجھا سکے. کہانی تو ہم پہلے ہی سن چکے ہیں. اب آئیے ذرا مفہوم کو سمجھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دو صورتیں کہاں نازل ہوئی؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں. بعض اسلامک اسکالرز نے ان صورتوں کو مکی کہا ہے اور بعض نے مدنی. اور دوسری اہم بات، یہ قرآن کی دو آخری صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں کی ابتدا لفظ اعوذ سے ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. یہ تو تھا معوذتین کا مختصر تعارف. یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں. اب بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کی جانب. قل اعوذ برب الفلق. شروع کریں گے سورہ فلق کی پہلی آیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو صبح کا رب کہا گیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ صبح رات کی تاریکی کو ختم کر دیتی ہے. اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، جب صبح سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو رات کا اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے دن کی روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے خوف، خدشات اور زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے. ایک قول کے مطابق فلق جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اور اس آیت میں فلق نامی وادی سے پناہ مانگنے کا حکم آیا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کبھی نہ کبھی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. یہ مخلوق جاندار بھی ہو سکتی ہے جیسے انسان، جانور، جنات وغیرہ، اور بے جان بھی جیسے پانی، آگ یا پتھر. اس کو اگر مثال سے سمجھیں تو بارش میں بھیگ کر انسان بیمار ہو سکتا ہے، کوئی زہریلا جانور ڈنک مار سکتا ہے یا شیطان غلط کام پر اکسا سکتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہر طرح کے نقصان اور خطرے سے محفوظ فرما. بعض اسلامک اسکالرز کے مطابق ما خلق میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں. اب سورہ فلق کی اگلی آیت پر غور کریں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یہاں لفظ وقب اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب اندھیرا پوری طرح چھا جاتا ہے، خاص طور پر مہینے کی آخری راتیں جب چاند غائب ہو جاتا ہے. یہی وہ اوقات ہوتے ہیں جب اکثر جادو، نقصان پہنچانے والے اعمال اور یہاں تک کہ بڑے بڑے شیطانی ریچولز کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. یہاں سورہ فلق کی اس آیت میں جادو کی ایک مشہور شکل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جادوگر منتر پڑھ کر رسی یا دھاگے میں گرہیں لگاتے ہیں اور ان میں پھونک مارتے ہیں، جس طرح سے لبید نے اور اس کی لڑکیوں نے یہ عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسے تمام جادوگروں اور ان کے اعمال کے شر سے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے. یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ ہاں بھائی، ساجد نئی گاڑی لے لی، مبارک ہو. اللہ نصیب اچھے کرے. پتا چلا ساجد نے نئی گاڑی لے لی. مجھے تو لگ رہا ہے 2 نمبر کام کے پیسے ہیں.
کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کے ضائع ہو جانے کی خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہو کر بہت بڑا شر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد کرنے والے کے شر سے بھی اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ دوستو اب سورہ ناس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ رب الناس، اس کا کیا مطلب؟ انسانوں کا رب، یعنی اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کا رب ہے اور سب کا مالک ہے اور سب کا مربی ہے، تو پھر انسانوں کا رب کیوں کہا؟ دراصل یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مخلوق سب سے زیادہ افضل ہے وہ انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت کو انسان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، میں لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں سورہ ناس کی دوسری اور تیسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا معبود صرف اللہ ہے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں مگر سب انسانوں کا بادشاہ، حتیٰ کہ سب بادشاہوں کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے۔ اصل عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ جیسے کسی ملک میں ایک ہی بادشاہ کا حکم چلتا ہے، قانون وہی بناتا ہے اور سب اس حکم کے تابع ہوتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا پر اصل اختیار اور حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سورہ ناس کی اس آیت میں شیطان کی ایک خاص مگر مکروہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جب انسان انکار کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اسے خناس کہا گیا ہے کہ وہ بار بار واپس آتا ہے، ہر بار طریقے بدل بدل کر، یہاں تک کہ جب انسان کمزور پڑ جائے تو وہ اسے گناہ کرنے پر آمادہ کر ہی لیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ اچانک دل میں آ جانے والا خیال ہوتا ہے، ایسا خیال جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ انسان پہلے اسے جھٹک دیتا ہے، پھر اگر دل نرم پڑ جائے تو وہی خیال بار بار لوٹتا ہے۔ یہی شیطان کی سب سے خطرناک چال ہوتی ہے، دل کے اندر حملہ کرنا۔ اسی لیے شیطان کے اس واز سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور سورہ ناس کی آخری آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے من الجنتی والناس، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔ اور پھر آخری آیت میں بتایا کہ وسوسے صرف جنات ہی نہیں ڈالتے بلکہ کبھی کبھی انسان بھی انسان کے لیے شیطان بن جاتا ہے اپنی باتوں، مشوروں اور رویوں کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جنی اور انسانی دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کے دور میں جادو صرف پتلوں میں نہیں بلکہ ٹینشن، انزائٹی، فیئر، نیگیٹو تھنکنگ کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے۔ وسوسہ، حسد اور ان جیسی بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معوذتین عطا کی ہیں۔ سورہ فلق ہمیں یقین دلاتی ہے کہ تاریکی چاہے کتنی بھی گہری ہو، صبح ضرور ہوتی ہے، اور سورہ ناس ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اصل خطرہ باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اندر سے۔ جب خوف بڑھ جائے، دل وسوسوں کا شکار ہو یا نیند نہ آئے تو کم از کم ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے رب کی پناہ پائیں۔ آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔